حدیث جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں. اللہ اکبر. یہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا دائیں اور بائیں، ان کا کیا نام ہے؟ کرامن کاتبین. منکر نکیر تو قبر میں آئیں گے، اللہ میں ثابت قدمی عطا فرمائے. وہاں پہ کرامن کاتبین، دائیں طرف جو ہے اس کا کام ہے نیکی لکھنا، بائیں طرف جو ہے اس کا کام ہے گناہ لکھنا. اب جن کی اللہ مغفرت کرنا چاہیں گے ان کے لیے سبب اور ہوں گے. عام قانون یہ ہے کہ روزانہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. فجر کے وقت آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، عصر والے آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں. تو یہ ڈیوٹیز ان کی لگ رہی ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوگی کہ ان کی جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے نا، یہ روز نیا آئے گا. جتنے زندگی کے دن اتنے فرشتے آپ سمجھ لیں. اور گناہ لکھنے والا فرشتہ وہی ریپیٹ ہوتا رہے گا. اب قیامت کے دن اس کی نیکی کے اوپر گواہ وہ ہزاروں کھڑے اور گناہ کے اوپر یہ دو چار ایک دو ہی کھڑے ہیں. اللہ فرمائیں گے اتنے تو گواہ نیکی کی گواہی دینے والے ہیں، یہ دو چار کی کیا ماننی، چلو ان ہزاروں کی مان کے اس کو جنت میں بھیج. اللہ بڑے مہربان ہیں. ہم نے اللہ کی رحمت کو نہ سمجھا ہے. جہاں اللہ کی رحمت بتانے والے لوگ ملتے ہیں وہاں ہمارے پاس جانے کا ٹائم ہی نہیں. کہاں ٹائم ہے؟ واٹس ایپ، وائبر، ٹویٹر، اور یہ چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں. 2 گھنٹے کے لیے نوجوان سے موبائل دور ہو جائے اس کا سانس بند ہونے لگتا ہے. ماں باپ سے ہفتہ بھر نہ ملے کوئی پرواہ نہیں. اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں. تو صبر کے اوپر یہ نعمتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اجر اللہ عطا فرماتے ہیں. اور صبر کہتے کس کو ہیں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، دل کے کانوں سے سن لیجئے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. صبر کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف دہ بات پیش آ جائے، بیماری، غم، دکھ، ٹینشن، جب کوئی تکلیف دہ بات پیش آ جائے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے اور جسم کے اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام نہ کرے. یہ ہے صبر. کسے کہتے ہیں جی صبر؟ کہ کوئی تکلیف دہ بات پیش آ جائے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے اور جسم کے باقی اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، قابو میں رکھے. اس کو صبر کہتے ہیں. اس صبر کے اوپر آنے والی تکلیف پہ ہمیں اجر بھی ملے گا اور ہم اللہ کے ہاں ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے صبر نہ کیا تو کیا ہوگا کہ ہم ایک تو آنے والی تکلیف کے جو صبر سے محروم ہو گئے، ثواب سے محروم ہو گئے، اور الٹا یہ کہ ہم جزا فضا کر کے کوئی بول کر گناہ کے حقدار ہو گئے. تو ڈبل نقصان، اور یہ شیطان کرواتا ہے. تو بہترین حکمت عملی اگر کوئی ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے ہم کیا کریں؟ بعض دفعہ ہو جاتا ہے نا، کسی رشتہ دار نے کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں. ہم یہ کریں کہ ہم خاموش ہو جائیں، معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے مدد فرمائیں گے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، اللہ والے تھے، بارش ہو رہی تھی، تو سامنے سے 2 آدمی، 2 میاں بیوی، ایک جوڑا آ رہا تھا. یہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، جو چھینٹیں اٹھی تو وہ جو پاؤں زمین پہ پڑا وہ چھینٹیں اس عورت کے بیوی کے، اس آدمی کی بیوی کے اوپر لگ گئی کپڑوں پہ. اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے وہی زور سے چپیڑ ماری کہ تمہیں شرم نہیں آتی، چلتے نہیں خیال سے. اب یہ خاموش، آگے چلے گئے. آگے وہ اپنے راستے پہ تھے، یہ میاں بیوی اپنے گھر پہنچے. اب خاوند جب اپنے گھر پہنچا، سیڑھی چڑھنے لگا، پاؤں سلپ ہوا، پیر سلپ ہونے سے گرا اور اسی وقت اس کی موت آ گئی، مر گیا. تو بیوی کہنے لگی کہ اس بزرگ نے نا بددعا دی ہوگی. اب یہ لوگ اس کے پاس گئے، بیوی کے کہنے پہ اس کو ان بزرگوں کو تلاش کیا، وہاں پہنچے اور کہا کہ دیکھو اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، آپ نے تو اس کو اتنی بددعا دی، وہ مری گیا. کہنے لگے میں نے کوئی بددعا نہیں دی. کہ جناب وہ تو مر گیا. کہ جی بات دیکھو، معاملہ ایسا ہے کہ جب دوست کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو دوست بدلہ لیتا ہے. اس کی بیوی کے کپڑے کے اوپر چھینٹ پہنچی، اس کو تکلیف پہنچی، اس نے بدلہ مجھ سے لے لیا دوست کی تکلیف کا. اللہ میرے دوست ہیں،
اس تھپڑ کی تکلیف مجھے پہنچی، اللہ نے بھی بدلہ لے لیا۔ ہم معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں، اللہ جب بدلہ لیں گے تو پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لیں۔ یاد رکھیں، جب ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیں گے تو ساری دنیا سے زیادہ پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے گا۔